السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ گرم چیز استعمال کرنا کوئی کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول نہیں ہے، چائے وغیرہ بھی گرم نہیں پینا چاہیے، یہ سنت رسول نہیں ہے، کسی نے کہا ہے، تو یہ مسئلہ کہاں تک صحیح اور درست ہے؟ دیکھیے، جہاں تک وہ چیز جس کو گرم پینا ہی اس چیز کا اصل مقصد ہے، تو ایسی چیز کو گرم ہی پینا چاہیے، یہ خلاف سنت نہیں ہے۔ جیسے چائے کے بارے میں آپ نے کہا، چائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن چائے سرکار نے کبھی نہیں پیا، اس لیے چائے پینا ناجائز ہے ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ یہ ایک مباح چیز ہے۔ وہ ترکاریاں اور وہ کھانے کی چیزیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمایا ہے، لیکن شریعت اپنے اصولوں کے روشنی میں اس کو حلال قرار دیتی ہے، تو پھر اس کو خلاف سنت نہیں کہا جائے گا، اس کو مباحات کہتے ہیں۔ تو چائے بنی ہی گرم طور پہ استعمال کرنے کے لیے، کسی گرم چیز کو استعمال کرنے کے طور پر ہی چائے بنی ہے، لہٰذا چائے وغیرہ جو چیز گرم استعمال کرنے سے ہی اس کے فائدے حاصل ہوتے ہو، اس کو گرم استعمال کرنا ہی یہ اس کے لیے اس کا صحیح حق ہے۔ اب رہا دوسرا مسئلہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا وغیرہ گرم تناول فرماتے تھے یا ٹھنڈا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب کھانے پینے کے جب سنتیں آئیں گے تو ایک سنت دوسرے سنت سے ریلیونٹ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ام المؤمنین ہیں آپ فرماتی ہے، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرمائے۔ آپ یہ سنت کو اختیار کیجئے۔ یہ کھانے پینے کے یہ اس طرح کے جو سنتیں ہیں، یہ سنتیں مستحبہ ہے، یعنی یہ سنت واجبہ نہیں ہے۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گرم کھانا نہیں تناول فرمائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ سرکار کے پاس ایسا پکایا ہوا تازہ کھانا گرم وہ حالات کے اعتبار سے سامنے پیش نہیں ہو سکتا تھا، اور اس دور میں کھانا پکانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ پکا کے رکھ دیے، اب اس کو 2-3 دن تک کھاتے تھے لوگ۔ کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آج کل جو کھانے میں چیز استعمال کر رہے ہیں، مسالے اور وغیرہ، اور جو کھانے کے چیز جو ہے زمین کے پیداوار جو ہو رہی ہے دواؤں کے ذریعے سے، اس لحاظ سے کھانا آج کا جلدی خراب ہوتا ہے۔ اور کھانا جلدی خراب ہونے کی ایک وجہ بزرگان دین نے یہی بتائی ہے کہ اس میں بہت سا مال حرام کا شامل ہو جاتا، یا پھر انسان کے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 1 ہفتے کی روٹیاں، بسا اوقات 15-20 دن کی روٹیاں ایک ساتھ سوکھی بنا کر تھیلی میں رکھ لیتے تھے۔ جب بھوک کی حاجت ہوئی اور شدید بھوک ہوتی تو پھر اس کو پانی میں ڈباتے، اور پانی میں ڈبانے تک 1 گھنٹے تک وہ روٹی نرم نہیں ہوتی تھی، تو 1 گھنٹے تک وہ تقریباً 5-5 6-6 پارے پڑتے تھے۔ ایسے بھی لوگ تھے۔ تو لہٰذا پہلے زمانے کا رواج اور طریقہ ہی یہ تھا کہ وہ 1 دن پکا کر رکھ لیے تو پھر وہ 2-2 دن تک کھاتے تھے، روزانہ الگ سے پکانے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارے پاس دیکھیے، صبح میں پکاتے، صبح کا کھانا ناشتہ ختم ہوتے ہی پھر دوپہر کی تیاری شروع ہو جاتی، اب دوپہر کا فارغ ہوتے ہی پھر شام کا عشائیہ کا انتظام شروع ہو جاتا۔ ایسا ماحول نہیں تھا، ایک مرتبہ پکا کر رکھ دیتے تھے، روٹی بنا کر رکھ دیتے تھے، سالن کوئی آیا تو آیا، نہیں تو نہیں، گھی سے روٹی کھا لیتے تھے، سرکے سے روٹی کھا لیتے تھے، شوربہ بنا کے رکھ لیے۔ تو اب آج بھی لکھنؤ وہ علاقوں میں آپ جا کر دیکھیے، مہاراشٹر وہ علاقوں میں جا کر دیکھیے کہ 1 دن سالن بنا لیتے، 2-3 دن تک وہ سالن چلتا۔ وہ لوگ املی اور تیل مرچ اس طرح کے مسالے استعمال نہیں کرتے۔ تو لہٰذا مسئلہ یہ ہوتا تھا، اگر کوئی شخص گرم کھانا کھا رہا ہے تو یہ خلاف سنت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اس کو منع نہیں فرمایا، کسی وعید کے ساتھ منع حضور نے نہیں فرمایا، اور وہاں کے تقاضوں کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ اب یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2-2 دن 3-3 دن کے فاقے ہوتے تھے، یہ فاقے سنت مستحبہ بھی نہیں ہے۔ بھئی سرکار 3 دن کے فاقے ہوتے تھے، زندگی میں کبھی نہ کبھی 3 دن کے فاقے کرنا ہر مسلمان کے لیے، ہر امتی کے لیے ضروری ہے، اس طرح کا حکم نہیں آئے گا۔ وہ بعض تقاضے تھے، بعض غریب طبقے کے لیے، جو لوگ تکالیف میں مبتلا ہو جائے، ان کے لیے تسلی دلانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غربت اور فقر کی زندگی اختیار کر کے بتلایا ہے۔ ٹھنڈا کھانا نہیں گرم کھانا نہیں کھانا، اور ٹھنڈا کھانا کھانا، ٹھنڈی روٹی کھانا، ٹھنڈا سالن کھانا، یہ بھی اسی طرح کے مسائل میں شامل ہوں گے۔ لہٰذا
اگر کوئی شخص کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھانا چاہتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن کوئی گرم کھانا کھاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، وہ خلاف سنت بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم کے معمولات کو سمجھنے کے لیے مکمل سیرت کو اچھی طرح سے سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔